مجھے گانا گانے کا بہت شوق تھا۔ میری آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ میں جہاں جاتی اور گانا گنگناتی تو سب میرے دیوانے ہو جاتے۔ ہر کوئی مجھے سننے کے لیے بے قرار رہتا۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں پارک میں آ چکی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ سیما، ذرا اس خوبصورت موسم کی مناسبت سے کوئی اچھا سا گانا ہی سنا دو۔ اپنی دوست کی بات سن کر میں نے گانا گانا شروع کیا۔ سب واہ واہ کر رہے تھے۔ مجھے اپنی خوبصورت آواز پر فخر تھا۔ اگلے دن میں اسی پارک میں تنہا آ گئی۔ اکثر میں یہاں آ جایا کرتی تھی اور خود گانے کے لیے لیرکس لکھتی تھی۔ اس وقت میں رجسٹر پر پین سے لیرکس بنا کر لکھ رہی تھی۔ اچانک مجھے گرمی کا احساس ہوا، حالانکہ سردیاں تھیں۔ میں نے دیکھا سامنے ایک مرد کھڑا تھا۔ جی، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، مس سیما، آپ گانا گانے کے بجائے نعتیں پڑھا کریں۔ گانا گانے کا تو کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ یہ کام لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ سب چھوڑ دیں۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دل پر لگیں۔ اس کے سمجھانے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ میں گھر آ کر ساری رات سوچتی رہی کہ مجھے نعتوں کو چننا چاہیے یا پھر گانوں کو۔ ساری رات میں سوچ بچار کرتی رہی اور اللہ سے دعا کرتی رہی کہ جو میرے لیے مناسب اور اچھا ہے مجھے اس جانب لے جائیں۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ تیسرے دن میں صبح کا اخبار پڑھ رہی تھی۔ میں نے اشتہار میں دیکھا کہ جنوری کے پہلے ہفتے قریبی مدرسے میں محفل لگے گی، جہاں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر پڑھائی جائیں گی اور نعتیں بھی پڑھی جائیں گی۔ یہ پڑھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے انٹرنیٹ سے اچھی اچھی نعتیں نکالیں اور ان کو یاد کر لیا۔ میں کمرے میں آئی تو میرے کمرے میں ہر جگہ سرخ گلاب تھے۔ میں کافی حیران تھی کہ یہ یہاں کس نے رکھے ہیں۔ خیر، جنوری کے پہلے ہفتے میں ہی مدرسے میں چلی گئی۔ میں نے جو ہی نعت پڑھی تو سب میری آواز سن کر حیران رہ گئے۔ میری نعت اور خوبصورت آواز سب کو مدہوش کر رہی تھی۔ جب میں نے نعت پڑھی تو سب نے اسے سراہا۔ میں رات کو محفل سے گھر واپس آ رہی تھی تو مجھے راستے میں وہی لڑکا ملا جس نے مجھے سمجھایا تھا۔ نعت پڑھ کر مجھے وہ سکون ملا جو گانا گانے سے کبھی نہیں ملا تھا۔ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی تھی۔ کیا آپ جنات کی دنیا میں نعت پڑھنا چاہیں گی؟ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ جنزادہ ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جنات کی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ یوں وہ مجھے جنات کی دنیا میں لے گیا۔ میں نے دیکھا وہاں مسلمان جنات بہت اچھے تھے۔ میں نے نعت شروع کی۔ میری آواز سن کر جنات بہت خوش ہوئے۔ سب مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ ایک رات میں اپنی دوست کے گھر سے واپس آ رہی تھی کہ کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے۔ وہ بری نیت سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بڑی گاڑی میں ڈالا اور میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی دوران وہ جنزادہ آ گیا اور اس نے ان لڑکوں کی حالت بری کر دی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر چلا گیا۔ شکر ہے کہ آج آپ وقت پر آ گئے۔ اگر آپ نہ آتے تو میری عزت کا جنازہ نکل آتا۔ میں روتے ہوئے بولی۔ اس جنزادے نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جو نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ واقعی اللہ نے میری بہت مدد کی تھی۔ اس کے بعد میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب کبھی گانا نہیں گاؤں گی بلکہ نعتیں پڑھا کروں گی۔ آہستہ آہستہ نعتیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں قرآن کی تفسیر بھی سیکھتی گئی اور یوں دوسروں کو بھی سکھانے لگی۔ اللہ تعالیٰ میرے راستے آسان کرتے جا رہے تھے۔ مجھے وہ سب کچھ ملتا جا رہا تھا جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں کے حالات برے ہو گئے۔ ابو کو بزنس میں لاس ہوا اور حالات بہت خراب ہو گئے۔ پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ ایک رات میں پریشانی سے سو گئی اور جب اگلے دن اٹھی تو دیکھا کہ ایک جنزادہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک بڑا سا بستہ دیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کو آیا ہوں۔ تم نے اتنا عرصہ بغیر معاوضہ لیے ہماری دنیا میں نعتیں پڑھی ہیں۔ آج چونکہ آپ مشکل میں ہیں اسی لیے میں آپ کو یہ پیسے دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی ہم جنات حاضر ہو جائیں گے۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ابو کو پیسے دے دیے۔ جلد ہی ہمارے حالات پھر سے اچھے ہو گئے۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میں نے گانے چھوڑ کر نعت پڑھنا شروع کر دی۔ اچھے کام سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور انہوں نے میری ہر طرح سے مدد بھی کی تھی۔